نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب پر انسان کی نظر ہوتی ہے اور اسباب انسان پیدا کرتا ہے۔ اور تقاضۂ بشریت کا یہ اصول ہے کہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ نان منف کا معاش سب اسباب میں آتے ہیں، انسان کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا اس کو مسمار کرنے کے لیے، جب آیا بادشاہ، اس کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ کوئی اسباب پیدا کیے؟ کیا لشکر تیار کیا مسلمانوں کا لشکر آیا اسے بچانے کے لیے؟ نہیں۔ کون سا پرندہ تھا؟ کسی نے اس پرندے کو آج تک نہیں دیکھا۔ کہاں سے آیا، کہاں سے نمودار ہوا، اور کیا تھا اس کی چونچ میں؟ جو ڈالتا تھا ہاتھی کے سر پہ لگتی تھی، پھٹ جاتا تھا پورا ہاتھی۔ اس کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ وقایا کون تھے اس کے وقایا کا سبب کون بنے؟ خانہ کعبہ کے حفاظت کے نگہبان کے نگہبان اللہ تبارک تعالیٰ۔ کل کے حالات کو دیکھ کے پتہ چلا سارے ہم پنوتی ہیں، ہم سب پنوتی ہیں۔ ہر آدمی ایکٹر ہے، بہت اچھا ایکٹر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں صاحب بہت اچھا کہہ رہا ہے، وہ ایکٹر ہے بھائی صاحب۔ ایک مثال ہے نا، منہ میں رام رام بغل میں چھری، منہ میں رام رام بغل میں چھری، سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی ہوتا رہے بھائی، 500 روپے کلو آٹا لے لیں گے، کہتے ہیں نا، بس کل کے رزلٹ سے پتہ چل گیا سارے ہی پنوتی ہیں، ہم سب پنوتی ہیں بھائی صاحب، سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے مسلمان نہیں جیت سکتا کسی چیز سے۔ میں نے پہلے غور و فکر کیا، کل بہت غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا اگر ہم 57 کنٹریاں ایک ہو جائیں، پیٹرول بھی بند کرتے تب بھی ہم نہیں جیت سکتے۔ میں نے غور و فکر کیا، بہت زیادہ غور و فکر کیا، نہیں جیت سکتے، جیت ہی نہیں سکتے، سمجھ میں آئی؟ کیونکہ ہم اہدین صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے ہاتھ میں پیٹرول آ جائے، کیا ہمارے 57 کنٹریاں میں ایک جائیں، تب بھی ہم نہیں جیت سکتے۔ جو جیتنے کا جو اصل سبب ہے اسی کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو جیتنے کا سبب ہے اسی کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیت نہیں سکتے۔ 57 کنٹریاں ایک ہو جائیں، پیٹرول بھی بند کر دیں، پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، سمجھ میں آئی؟ ذہن نشی کر لینا، پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، جہاز چلتے ہیں، میزائل چلتے ہیں، لیکن جسم جو چلتا ہے نا، جس کا وجود ہے کھانے پینے سے ہے، کھانا پینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کو غور و فکر کیا میں نے، سمجھ میں آئی؟ دین صراط المستقیم پہ جب تک ہم نہیں ہوں گے ہم جیت ہی نہیں سکتے، سمجھ میں آئی؟ اب قرب قیامت کے آثار ہیں، سمجھ میں آئی؟ ایک مسجد کا تقدس ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اور کیا کریں گے ہم؟ قرآن پاک الماذ اللہ بہت بڑی بات ہے، حدیث بہت بڑی بات ہے، ہم مسجد میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں، عورتیں لپسٹک لگا کے پکنک منانے جا رہی ہیں، کون مسلمان؟ تو پھر ہم کچھ نہیں، ہم بس الماذ اللہ، ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ابابیل سے کام لے سکتے ہیں نا، تو کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ غور و فکر کرنا، کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ایک بندے کے ساتھ کن لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ کنجڑا، جو میں نے کل لفظ استعمال کیا نا، کنجڑا، آپ سمجھ رہے ہیں کنجڑا کہہ رہا ہے بھائی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کنجڑا کہہ رہا ہے؟ آپ کو ٹی وی دیکھ رہا ہے کھڑے ہو گیا، صاحب بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کنجڑا، وہ ہے کنجڑا نہیں، کنجڑا ہی کہہ رہا ہے، آپ سمجھ رہے بھائی صاحب کنجڑا کہہ رہا ہے۔ دماغ چاہیے، سمجھ میں آئی؟ سیاست کو سمجھنے کے لیے دماغ، ایسی چیز ہے سیاست کو مار دیتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ سیاست ہے، آئی پی ایس کام کرتے ہیں اس کے پیچھے، آئی پی ایس کا دماغ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، بس کھڑے ہو کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنا ہی نہیں ہوش، قوم کا ہی نہیں اپنے ہوش کہ مسجد میں کیسا داخل ہونا۔ فقہ نے لکھا ہے مسجد میں بے وجہ داخل ہونا بھی ادب کے خلاف ہے، اور ادب توبہ توبہ، کیا کر رہے ہیں مسجد میں ہم؟ اپنا ایمان بچا لیں، اپنا حفاظت کر لیں، اپنے مکان بچا لیں، اپنی تجارت کو بچا لیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے وجود کو بچا لیں، بہت بڑی بات ہے۔ کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، بس 2 موبائل ہاتھ میں چلتے ہیں ساتھ، اور پیچھے 3-4 آدمی چلتے ہیں، واہ 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 صاحب، نیتا صاحب جا رہے ہیں، یہ ہماری قابلیت رہے گی، ہم ایک اسکول تو بنا نہیں سکے، کیا کریں گے؟ وہ ملا اچھا ہے جو ڈانٹ ڈپٹ کر کے تقریر کرے، وہ ملا اچھا ہے جو ڈانٹ کے تقریر کرے، تم کر کیا رہا ہو یہاں؟ حدیث و قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث قرآن پڑھا رہے ہیں آپ، ان کو وہ تقریر کری ہے جو ان کو ڈانٹے کہ کر کیا رہا ہو تم، بہتر سمجھتا ہوں وہ ملا بہتر ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہا حضرت
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। क्यों कहा? हिकमत थी इसमें, जबकि ईमान कामिल किसका था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। लेकिन कहा किसको? कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु। क्यों? वो जानते थे कि जो कौम अब जो वक्त आ रहा है वो ऐसा है कि तलवार उठाने का वक्त है। इनको तलवार से सही होगी ये कौम, बगैर तलवार के सही नहीं हो सकती। उसके लिए फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का कहा अगर नबी होते तो ये होते। समझ भाई, नरम भी थे और गरम भी थे। नरम ऐसे कि बुढ़िया का सामान उठा के चल रहे हैं साथ। तो उन्होंने पूछा अमीरुल मोमिन को देखना चाहती हूँ मैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु। कहा मैं ही हूँ। कहा मेरा सामान उठा के चल रहे हैं। और जलाल ऐसा था, कहा कि हुजूर अक़दस का फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, रुको मैं भी आता हूँ। लाए तलवार से गर्दन उड़ा दी। क्या हुजूर अक़दस का फैसला पसंद नहीं आया, मेरे पास फैसला कराने आया? यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमाज़ल्लाह मैं फैसला अच्छा करूँगा? गर्दन उड़ा दी। तो समझ में आया क्यों कहा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। हर आदमी एक्टर है, जो बाहर फिर रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी एक्टर, और जो दे रहा है वो भी एक्टर। समझ में आई बात? अरे भाई, हम कुछ नहीं, हम कहा ना हिदीन सिरातल मुस्तकीम पे है ही नहीं। हमारी नमाजें सही नहीं, तादिल अरकान तो सही नहीं है। ये नहीं पता चला कि नमाज हमारा सजदा कहाँ पर है। हमारे पीछे के जो अंगूठे उठ रहे हैं कैसे उठे होने चाहिए, पैरेलल पैर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, हाथ कैसे होने चाहिए, कोहनियाँ कैसी होनी चाहिए, उनकी बात कर रहा हूँ जो आलिम है। बेदीन की बात नहीं कर रहा। आलिमों की नमाज तक सही नहीं है तो क्या ईमान हम चलेंगे लेके? समझ में आई बात? तो हम सब पनौती हैं। तो बस माज़अल्लाह हमारी हिफाजत अल्लाह करे। तो जब तक हम हिदीन सिरातल मुस्तकीम पे नहीं होंगे ना, हमारी फतेह हो ही नहीं सकती। 57 घंटियाँ एक हो जाए, तेल भी बंद कर दे हम। समझ में आई बात? कुछ नहीं हो सकता। हम रोटी नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। पानी किसके हाथ में है, माकुलात किसके हाथ में है, ये देखिए आप। मैंने गलत कहा कि हम तेल बंद कर दें जो है हम फतेह याब हो जाएंगे। नहीं, आज मैं गलती कहूँ, फतेह याब हम हिदीन सिरातल मुस्तकीम पे होंगे, वो हम छोड़े बैठे हैं। अल्लाह ताला यहाँ ज़हन नशीं करे हमारी इस बात को। और अब भी मैं बता देता हूँ, अल्लाह को असबाब की ज़रूरत नहीं होती। किसका तख्ता पलट दें वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। वो मुसलमानों पे नहीं है अल्लाह ताला। मुसलमान तो खूब तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मुल्ला हो या इसमें कोई भी हो, सब बर्बाद हो रहे हैं सब। इमाम की इंटरव्यू वो लेता है जो जिसको वजू के फ़राइज़ नहीं पता। इमाम आलिमों को वो खड़ा करता है इमामत पे जिसको खुद पीछे मसाइल पता नहीं होता, उसके पीछे वो खड़ा होता है। समझ में आई बात? तकबीर वो पढ़ता है जिसको खुद मसाइल का पता नहीं होता। तो जब हम इन हाथों पे लोगों के चल रहे हैं तो फिर क्या हमारा ईमान? समझ में आई? किताब वो पढ़ी जाती है जो पीछे बोला जाता है ये किताब पढ़ो। समझ में आई बात? अब अपना अंजाम खुद देख लो आप। अलमाज़अल्लाह, अल्लाह वाले कभी कहीं खाइब नहीं होते। जो अल्लाह वाला होता है ना कहीं खाइब नहीं होता। कोई सी भी हुकूमत आ जाए, समझ में आई? वो अल्लाह का फजल होता है उस पर। समझ में आई बात? जहन नशीं कर लेना। आज मैंने गौर व फिक्र करके सब देख लिया। सब जो बोलते हैं ना सब अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। समझ में आई बात? हमारी औकात यही है कि हम पिटते रहें और सड़कों पे हमारी माँ बेटियाँ रुस्वा होती रहें। इस मुल्क को तगमा दें और हमारा अंजाम यही होगा, यही होगा।